اب آتا ہوں آمدم برسر مطلب اسی سوال کو مزید سمجھانے کے لیے، سمجھائیے کہ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل، نہ کہ نسب، نسل حضرت فاطمہ سے چلی رضی اللہ تعالی عنہا، اور اگر دیگر اولاد کی نسل کا پھیلنا ثابت نہ ہو سکے تو یہ امتیازی خوبی ہوئی جو صرف حضرت علی کو حاصل ہوئی اور بیٹیوں میں حضرت فاطمہ کو حاصل ہوئی۔ لیکن اس خوبی کو اس حد میں محدود رکھیے، اس خوبی کو اس حد میں محدود رکھیے، بس کہہ دیے کہ حضرت علی کی یہ امتیازی خوبی ہے، لیکن اس خوبی کی بنیاد پر بطور داماد ان کو دیگر دامادوں سے افضل قرار دینا یہ حد سے نکلنے والی بات ہے۔ یعنی اس خوبی کی بنیاد پر آپ نے دوسروں کو کمزور ثابت کر دیا نا علی کے مقابلے میں، یہ آپ کو نہیں کرنا۔ جیسے میں نے پیچھے سمجھایا، شہادت خزیمہ کی خوبی اپنی جگہ، لیکن اس خوبی کی بنیاد پر دیگر صحابہ کی شہادت کو آپ کمزور ثابت نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی، حضرت علی سے نبی علیہ السلام کی نسل چلی، اور اگر دیگر اولاد سے نسل چلنا ثابت نہ ہو تو یہ پھر صرف حضرت علی اور فاطمہ کی خوبی ہوئی۔ اس خوبی کو اس حد میں رکھیے، لیکن اس خوبی کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ آپ اس خوبی پر بات کو رکھتے ہوئے آپ دیگر دامادوں کو حضرت علی سے کمزور داماد ثابت کریں، حضرت عثمان سے کمزور داماد ثابت کریں رتبے میں، کہ حضرت عثمان مفضول ہیں اور حضرت علی ان سے افضل ہیں، کیونکہ نسل حضرت علی سے چلی ہے، حضرت عثمان سے نبی علیہ السلام کی نسل نہیں چلی ہے۔ یہ حد سے بڑھ جانے والی بات ہے۔ حضرت عثمان پر ان کو برتری دینا کسی طور پر بھی درست رویہ نہیں، کیونکہ ایک تو میں نے آپ کو شہادت خزیمہ کے حوالے سے سمجھاتی بات، اور دوسری بات داماد کو بطور داماد دیگر دامادوں پر فضیلت دینے کے لیے صرف اس امتیازی خوبی کو کہ ان سے نسل چلی ہے کافی گردان لینا آخر کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو تبھی اور جبھی درست ہو سکتا ہے کہ ایسی بات فرمان نبوت سے ثابت ہو، کسی نص سے ثابت ہو۔ آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! کیونکہ اگر آپ نے داماد کی ایک خوبی کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا تو پچھلے سال بات گزر چکی ہے، حضرت عثمان کی دوسری خوبی کو دیکھ کر دوسرا حضرت عثمان کو افضل قرار دے گا، وہ ساری بات ہم پہلے کر چکے ہیں، سمجھے؟ صرف ایک خوبی کی بنیاد پر بطور داماد ان کو افضل قرار دینا، اس کے لیے تو بھائی نص چاہیے۔ اگر نص سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور نہیں، اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک عام فہم بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، مطلق دامادوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک داماد کو دیگر تمام دامادوں پر فوقیت تبھی حاصل ہوگی جب اس کو دامادوں والی خوبیوں میں سے کم از کم اکثر خوبیوں میں دیگر دامادوں پر فوقیت حاصل ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک داماد کو، کسی بھی ساس اور سسر کے ایک داماد کو دوسرے دامادوں پر فوقیت تب حاصل ہوگی، برتری تب حاصل ہوگی جب دامادوں میں پائی جانے والی خوبیوں میں سے اکثر خوبیاں اسی ایک داماد میں پائی جائیں، دوسروں میں وہ اکثر خوبیاں نہ ہوں، تو آپ کہیں گے یار یہ داماد افضل ہے باقی دامادوں سے، یہی ہوگا نا۔ اب آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ سوال ہے کہ حضرت علی کو دامادوں والی خوبیوں میں سے کم از کم اکثر خوبیوں میں حضرت عثمان سمیت حضرت ابو العاص بن ربیع پر برتری بھی حاصل ہے۔ یعنی حضرت علی کو دامادوں والی خوبیوں میں سے اکثر خوبیوں میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی کو دامادوں والی خوبیوں میں سے اکثر خوبیوں میں حضرت عثمان پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے، حضرت ابو العاص بن اموی پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ان ھذا لشیء عجاب۔ صرف نسل کے پھیلاؤ کی بنیاد پر بطور داماد حضرت علی کو افضل قرار دینا، اس سے بڑھ کر حیرت، تعجب اور تاسف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کس نازک مسئلے میں آپ نے ڈال دیا امت کو۔ اور ویسے ذرا تخیل کیجئے
کہ اگر حضرت عثمان کو بالفرض و تقدیر پتہ چل جائے بإذن اللہ من جانب اللہ کہ 14-15 صدیوں بعد پاکستان میں ایک مولوی صاحب کی یک رکنی عدالت نے انہیں مفضول قرار دے دیا ہے بطور داماد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل قرار دے دیا ہے بطور داماد، اور وہ بھی صرف اور صرف ایک وجہ کی بنیاد پر کہ نسل ان سے چلی ہے، اور وہ وجوہات جن سے حضرت عثمان یعنی وہ وجوہات جن سے خود ان کی برتری ثابت ہوتی ہے، افضل داماد ہونے کی کا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے، نظر انداز کر دیا ہے مولوی صاحب کی یک رکنی عدالت نے، تو ایمانداری سے بتائیے حضرت عثمان پر کیا گزرے گی؟ اب آپ بتائیں، آپ نے سوال کے جواب دے کے اچھا کیا کہ برا کیا؟ اللہ اکبر، خود آپ کسی کے داماد ہوں گے یقیناً، اور آپ پر کسی اور داماد کو کسی ایک وجہ سے فضیلت دے دی جائے کسی اور داماد کو، جبکہ آپ کے اندر زیادہ خوبیاں ہیں، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کم سے کم اتنا ہی سوچ لیتے حضرت مولوی صاحب، اتنا ہی سوچ لیتے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ 14 صدیوں کے بعد مولوی صاحب کی یک رکنی عدالت نے صرف ایک وجہ کی بنیاد پر مجھے مفضول داماد قرار دے دیا اور علی کو افضل داماد قرار دے دیا، اور جو افضل داماد ہونے کی میرے اندر بہت سی وجوہات تھی ان کو نظر انداز کر دیا، ان پر کیا گزرے گی؟ ان پر کیا گزرے گی وہ سوچنا ہوا تو اپنے اوپر سوچئے کہ آپ بھی کسی کے داماد ہوں گے، آپ کو مفضول قرار دے دیے جائے، دوسرے داماد کو افضل قرار دے دیے جائے، اور آپ کے اندر جو وجوہات افضلیت کے ان کو نظر انداز کر دیا جائے، صرف ایک وجہ کی بنیاد پر دوسرے داماد کو افضل قرار دے دیا جائے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ کم سے کم اتنا ہی سوچ لیں کہ حضرت عثمان پر کیا گزرے گی۔ حضرت عثمان تو آپ سے زیادہ حساس ہوں گے نا، اور یقیناً تو ان پہ کیا گزرے گی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ خدا را صحابہ کو اپنی عدالت سے پاک رکھیے، خدا را صحابہ کو اپنی عدالت سے پاک رکھیں۔ صحابہ تو خود عدالت ہیں، عدالت کو عدالت میں نہ لائیے، معیاری عدالت کو غیر معیاری عدالت میں نہ لائیے، وگرنہ آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں نیک نیتی کے ساتھ۔ آپ کے بارے میں سخت الفاظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں کر رہا، کوشش کر رہا ہوں کہ نیک نیتی کے ساتھ آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ ویسے ایک سوال ہے جو ذہن میں گردش کرتا ہے کہ ہمارے بعض الناس سے یہ غلطیاں، یہ بلنڈر کیوں سرزد ہو جاتے ہیں؟ یہ بعض اہل علم سے اتنے بلنڈر، اتنی بڑی غلطیاں کیوں سرزد ہو جاتی ہیں؟ میری دانست میں جب ہمارے بعض احباب، ہمارے بعض الناس ان سے جب خطائیں سرزد ہونے لگتی ہیں، جب وہ اصول میں، عقیدے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، فروعی مسائل میں شدت پسند ہو جاتے ہیں، یا بعض اعمال میں کمزور پڑ جاتے ہیں، تو اس کا اثر ان کے فہم و دانش پر بھی ہونے لگتا ہے۔ میں اپنے دانش کی بات کر رہا ہوں، اپنی دانش سے کیا یہ چیز بہرحال کہ اعمال کے اثرات فہم و دانش پر ہوتے ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اعمال کا اثر صرف جسمانی نہیں ہوتا، روحانی طور پر بھی ہونے لگتا۔ اچھی اعمال سے فراست بڑھنے لگتی ہے، وزڈم بڑھ جاتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندہ مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اعمال اور عقیدے کی وجہ سے اس کی فراست بڑھ جاتی ہے۔ برے اعمال سے فراست، وزڈم گھٹنے لگتی ہے، حتیٰ کہ برے اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں، اچھے دکھنے لگتے ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اس سے بھی بڑا بدبخت کوئی ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہوں؟ اس لیے ہم وقت ذاتی احتساب اور محاسبے کی ضرورت ہے، بالخصوص اہل علم و عمل پر لازم ہے کہ وہ اپنا ذاتی محاسبہ کیا کریں، ذاتی احتساب کیا کریں۔ میں خود اس کے اندر شامل ہوں، ہماری بہت بڑی تعداد ہے جو صرف لوگوں کو نصیحت کرتی ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ گفت و شنید نہیں کرتی، خود نہیں بیٹھتی۔ یہ بہت اپنی جان پر یہ ظلم ہے۔
ذاتی احتساب کیجیے، ذاتی محاسبہ کیجیے، بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ کم و بیش ایسی ہی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ اسی سے ملتی جلتی بات مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں نے کہیں کوئی تحریر پڑھی ہے، جس کا غالباً یا شاید لب لباب مفہوم یہی ہے کہ کسی عالم کا فیضان نہ پھیلے تو دیکھے اس کے اندر کون سی کمزوری ہیں جس کی وجہ سے اس کا فیضان رک چکا ہے۔ تو اسی بنیاد پر بھی میں کہتا ہوں، کسی عالم سے بلنڈر سرزد ہونے لگے، وہ علم کی جگہ لطیفے چھوڑنے لگے اور عمل کی جگہ وہ گالیاں دینے لگے، اصول نظر انداز ہونے لگے، فروعی مسائل میں شدت آ جائے یا اصولی اور فروعی مسائل کو برابر سرابر لے کے چلے، تو وہ سوچے کہ آخر اس کے اندر کون سی کمزوریاں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے اس سے یہ بلنڈر سرزد ہو رہے ہیں، یہ غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں جو بانج نہیں ہیں، جو آگے بچے جن رہی ہیں، لامتناہی بچے جن رہی ہیں، جس میں کوئی فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اور آخری بات پلے باندھ لیجیے، غیر ضروری سوال ان سے اجتناب کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، وہ غیر ضروری سوالات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ غیر ضروری سوالات دور زوال کی نشانی ہے۔ جب امت زوال کا شکار ہوتی ہے تو وہ پھر ضروری سوالات کو چھوڑ دیتی ہے، غیر ضروری سوالات میں الجھ جاتی ہے، انہی کے حل کے پیچھے متجسس رہتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے والد مرحوم رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا ایک بندے کو کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو میں نے بھی شاید کہیں یہ جواب دیا اپنے والد کی پیروی کرتے ہوئے کہ جی میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ کیا سوال ہے، والد اور حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میاں بیوی کے حلال ہونے کے لیے نکاح ضروری ہے؟ اللہ کا امر کافی نہیں ہو سکتا؟ غیر ضروری سوالات سے اجتناب کیجیے۔ غیر ضروری سوالات دور زوال کی نشانی ہے۔ فروعی مسائل میں لت پت رہنا دور زوال کی نشانی ہے۔ ہلاکو خان نے جب حملے کیے تو ہم کن مسائل میں پڑے ہوئے تھے؟ آج بھی میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، محدثین سے، علماء سے، حدیث پڑھانے والوں سے معذرت کے ساتھ، میں نے بھی پڑھائی الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ بڑی محنت سے پڑھا اور بڑی محنت سے پڑھایا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت کہہ رہا ہوں، ہمارے شاگرد بھی اس پر گواہ ہیں۔ یہ کوئی ہم نے نتھو پھتو پڑھ کے پڑھا یا پڑھایا نہیں ہے، الحمدللہ ایک سطح پر پڑھایا۔ آج بھی ہمارے ساتھی حدیث پڑھتے ہوئے کن ابواب میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں؟ اصولی مسائل میں یا فروعی مسائل میں؟ ایمانیات میں یا استنجا اور طہارت اور ڈیلوں میں؟ کن مسائل پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں؟ دیکھ لیجیے گا، ہمارے رویوں کا یہی پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، غیر ضروری سوالات دور زوال کی نشانی ہے۔ ضرورت کیا کہتے ہیں، ضروری سوالات سے توجہ ہٹا کر غیر ضروری سوالات میں منہمک ہونا، مشغول ہونا کوئی دانشمندی کی بات نہیں، بالخصوص جب نادان دوستوں کے غیر ضروری سوالات و جوابات سے دانا، مکار اور عیار دشمن خوب فائدے اٹھاتا پھرے، تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم غیر ضروری سوالات کی طرف سفر شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا